نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم۔ حاضرین جمعہ، ماہ ذو الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے 2 خطبے ہو چکے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی یہ خواہش اور حکم تھا کہ بطور تتمہ ایک اور خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے تناظر میں اور اس کے تتمے کے طور پہ اگر ہو جائے تو مناسب رہے گا۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ جو باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں وہ اس کا اعادہ نہ ہو، اور ایک ایسی چیز جو قربانی کی روح ہمارے اندر قربانی کے جانے کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے، اس تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین جمعہ، قربانی یہ قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قربت حاصل کرنا، قریب ہونا یا قریب کرنا۔ کیونکہ یہ مبارک عمل قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے قربانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ اسے خداوند تعالیٰ کے دربار میں قربت حاصل ہو جائے۔ قربانی کا یہ عمل ابتدائے آفرینش سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ عمل ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجئے جنہوں نے قربانی پیش کی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا دوسرا نام خود سپردگی ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور احکامات میں یہ مفہوم واضح طور پہ ملتا ہے۔ آپ زکوٰۃ و صدقات کو لے لیں، اس میں ہی مال کی قربانی ظاہری نظر آتی ہے۔ روزہ کو لے لیں، اس میں بھوک پیاس کی قربانی ہے۔ حج کو لے لیں، اس میں وقت، مال اور آرام و راحت کی قربانی ہے۔ اور جہاد کو لے لیں تو اس میں تو مال و جان کی قربانی کا یہ مظہر پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کے احکامات اور اسلام کی تعلیمات میں قربانی شامل ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ طور طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کے تمام نشست و برخاست میں قربانی شامل ہو۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے کی وجہ سے عزیمت و استقامت کی لازوال داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ قربانی ہی وہ ایک حقیقی محبت ہے جس سے عظیم الشان چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ قربانی ایک مسلمان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ بغیر قربانی کے کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیقیت کے مقام پہ جو چیز پہنچانے والی ہے وہ قربانی اور فدائیت ہی ہے۔ ہم ان کی زندگی اور ان کے واقعات کا تفصیلی تذکرہ بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ غور کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر ہجرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں تو کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ ابوبکر یہ چلنے کا کیا انداز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہیں حملہ کرنے والا پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے دائیں بائیں کا بھی تذکرہ کیا، یعنی اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ تیار تھے۔ اب غور کریں، غزوہ بدر میں جتنے مشارکین، جتنے شرکت کرنے والے افراد تھے، کسی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے بچ کر واپس جانا ہے۔
ہر ایک کو یہی دھن سوار تھی کہ جس کو ہم نے رب مان لیا ہے، جس کو ہم نے اپنا خدا مان لیا ہے، جس کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے، اس کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے سر کی بازی ہار جانی۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ دھن سوار تھی کہ جس محمد بن عبداللہ کو میں نے رسول مان لیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرنا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان دینا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ اب غزوہ بدر کے اس واقعے کو ذرا ذہن میں تازہ کریں، جب عبیدہ بن الحارث جو عبد المطلب کے پوتے ہوئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہوئے، میدان جنگ سے جب ان کو لایا گیا، کندھے پہ اٹھا کر کے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر کے انہوں نے چند باتیں کہیں۔ یہاں پر ایک بات میں بتاؤں کہ اگرچہ ان کی وفات اس وقت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں ہوئی، آگے چل کر کے دوسرے مقام سفرہ پہ ہوئی، لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے وہ بہت دلدوز جملہ ہے کہ اگر ابو طالب ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا، بہت اشعار کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان کے قدموں پہ گرا، گرتے ہی دم توڑ دیا، اگرچہ ان کی وفات بعد میں ہوئی۔ تو قربانی کا یہ جذبہ تھا، یہ قربانی اور فدائیت ہی تھی جنہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے، جو انہوں نے کہا تھا کفار قریش کو خطاب کرتے ہوئے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ۔ کفار قریش کو انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں، میری عزت و آبرو اور میرے ماں باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری طرف سے، یعنی تمہارے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے۔ یہ قربانی و فدائیت ہی تھی جو غزوہ احد کے موقع سے جب ایک صحابی کو کہیں سے آ کر کے تیر لگ جاتا ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بغیر قربانی کی یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ فدائیت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ صرف زبانی نقالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، صرف زبانی نقالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، دل پہ کاری زخم لگے ہے تو میر کا لہجہ آئے ہے۔ یہ قربانی و فدائیت ہی کا منظر تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع سے ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے پہ آمادہ کیا، ورنہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہم دب کر اتنی صلح کیوں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ انہوں نے کہہ دیے جن کا افسوس انہیں تعمر رہا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول ہے اور رسول کبھی بھی خدا کے مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا ہے، تو جو خدا کا حکم ہوگا وہی کریں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے جذبات، احساسات اور غصے کو دبا کر کے وہ رکھ لیے۔ یہ صرف فدائیت ہی تھی، یہ فدائیت و قربانی ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع سے جب حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، چند افراد، 3 افراد کے ساتھ، رہنے والے تو بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن 3 جو پکے مومن تھے ان میں سے ایک کعب بن مالک بھی تھے۔ سبوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیا، یہ 3 افراد نے کوئی عذر، معقول عذر پیش نہیں کیا، بہانے والا عذر پیش نہیں کیا انہوں نے، تو ان کا سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے سوشل بائیکاٹ کیا، اور تقریباً 40 دن تک یا 50 دن تک بات چیت سب کچھ بند رہی۔ بڑے وہ سمجھیے کہ پرفتن دور تھا ان کے لیے اور بہت مشکلوں والا دور تھا۔ اسی زمانے میں غسان کے بادشاہ نے حضرت کعب بن مالک کے پاس ایک خط بھیجا۔ خط میں بہت تفصیلی خط تھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سننے میں آیا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہاری طرف سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری عزت افزائی کریں گے۔ بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے تھے، لیکن کعب بن مالک کے اندر قربانی و فدائیت کا جذبہ جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جیسی انہوں نے دیکھا خط کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بڑی مصیبت آئی ہے، اور فوراً خط کو لے جا کر کے انہوں نے تنور میں ڈال دیا، جلا دیا اسے۔ یہ قربانی و فدائیت ہی تھی جس کو دیکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے غزوہ احد کے موقع سے کہا تھا، یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، یا سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، تو تیر چلاتا رہا۔ یعنی جب تک کہ ایک مسلمان کے اندر
قربانی اور فدائیت اسلام کے لیے مسلمانوں کے بھلائی کے لیے، خدا کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے قربانی اور فدائیت کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہمیں بہت سارے اسباق بھی دے جاتی ہے۔ یہ تو چند چیزیں یہ تھیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے حاصل کردہ چیزیں تھیں کہ انہوں نے یہ سب کر کے دکھایا۔ اب اس روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا قربانی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو زیادہ ایام نہیں گزرے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اس طرح کی تقاریر اور تذکیری محفلیں قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی ضرورت مند ہے۔ ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدائے ذوالجلال اپنے دربار میں اس سے یہی سوال کرے گا کہ تمہاری بساط میں جتنا تھا اتنا کیوں نہیں تم نے کیا؟ تو کم سے کم ہم سننے کے بعد یا بولنے کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے بساط میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا قربانی نے ہمیں کیا سکھایا، قربانی سے ہم نے کیا درس لیا۔ سب سے پہلا درس جو قربانی ہمیں دیتی ہے وہ متقی اور مخلص بناتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تم سے تقوی پہنچتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہارے جسموں کو اور صورتوں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دوسری چیز جو قربانی ہمیں درس دیتی ہے وہ یہ کہ موحد بناتی ہے، ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا بناتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم عبادت جوانی اور صحت مندی کے ایام میں کریں۔ اس لیے ہم اس بات کو لازم پکڑتے ہیں اور اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس جانور کو ہم قربان کریں وہ توانا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، جوان ہو۔ یہ درس ہمیں قربانی سے ملتا ہے کہ ہم بھی عبادت خداوندی جوانی کے ایام میں کریں۔ ایسا نہیں کہ بڑھاپے کے ایام میں عبادت سے انسان بیزار ہو جاتا ہے یا فری ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہکنے کے اور برائی میں پڑنے کے اور سستی اور کاہلی کے ایام جوانی کے ایام ہوتے ہیں، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے جوانی کے ایام میں خدا کی عبادت کا۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کو بے عیب رکھیں، ہم اپنے دل کو بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے پاک رکھیں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، چھوٹا سا بھی عیب نظر آ گیا تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس عیب کے ساتھ قربانی ہو پائے گی نہیں، یعنی پوری کوشش ہماری رہتی ہے کہ بے عیب جانور ہو۔ یہ ہمیں قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے دل کو بے عیب اور پاک و صاف کر کے رکھیں۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں کہ ایک قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ الا من اتى اللہ، جو آیت یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں اسی دل کی قدر ہے جو صحیح اور سالم دل خدا کے یہاں آئے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قربانی جو ہے ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ خدا کے یہاں صرف پاک اور حلال روزی قابل قبول ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ چھٹی چیز جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے تسلیم و رضا کو پیش کریں اور اپنی تمام انا اور تمام چیزوں کو ختم کر دیں، خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر جائیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چونچرا تسلیم نہ کر لیں۔ اور یہ شراب کی حرمت کا واقعہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کتنا پاس و لحاظ تھا کہ فوراً لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم غریبوں، ناداروں، لاچاروں، پریشان حال کی خبرگیری کریں، اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی صلاحیت سے جتنا ہو سکے انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس سے تم بھی کھاؤ اور باعث کمزور ناچار لادار غریب فقیر جو ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اچھا سورہ حج میں دوسری آیت یہ بھی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے سے گریز کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ تو گویا قربانی ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ خدمت خلق کیسے کیا جائے۔ قربانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ وقت کی پابندی بھی قربانی ایک اہم درس دیتی ہے ہمیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن وقت کی پابندی کا یہ لحاظ ہے کہ 12 مہینوں میں صرف ذوالحجہ کے مہینے میں کرنا ہے۔ وقت کی پابندی کا یہ بھی لحاظ کہ صرف ذوالحجہ کے مہینے میں انہی دنوں میں کرنا ہے جن دنوں میں قربانی مشروع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 30 یا 29 دن کے جو بھی ایام ہے اس میں ہم قربانی کر دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو مشروع جو دن طے کیے گئے ہیں انہی دنوں میں انہی ایام میں قربانی کرنی ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ نماز سے پہلے کی گئی قربانی، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کی گئی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ وقت کی اتنی پابندی ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی کرنی ہے۔ تو گویا کہ یہ 7-8 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی سے ہمیں سیکھنی ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اختیار کریں۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی حقیقت میں اگر دیکھیں تو قربانی در حقیقت یہ جان و مال کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ قربانی شعائر اسلام اور ذکر الہی کا ذریعہ ہے۔ قربانی اپنی ذات، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار اور دوسرے لوگوں کے لیے مہمانی کا موجب ہے۔ قربانی خداوند احکام خداوندی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری کی دلیل ہے، اور قربانی تسلیم و رضا کا مظہر ہے۔ تو گویا کہ قربانی سے چند اسباق ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کے جو حقیقی مظاہر تھے وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں قربانیاں پیش کی۔ تو یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قربانی ایک عمل ہے جس کو ہم لوگوں نے ظاہری طور سے انجام دیا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ قربانی ہمیں کیا درس دے جاتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی قربان کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہم تیار رہنے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی تشریح میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت یہ تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، میری نماز، میری قربانی۔ تو نماز اور قربانی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عبادات کے 2 مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان سمجھیے کہ اللہ کے دربار میں جو جھکتا ہے اپنی جسمانی طور سے وہ نماز ہے، اور اپنی مال کو جو قربان کرتا ہے وہ قربانی ہے۔ تو یہ 2 بڑے مظاہر ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ لیکن 2 چیزیں جو بعد میں ہیں، وہ محیا و مماتی للہ رب العالمین، جینا اور مرنا، تو یہ تو عبادت کا مظہر نہیں لگ رہا۔ لیکن اللہ رب العزت صرف عبادت ہی پہ نہیں بلکہ ساری زندگی کو محیط کر دیا اللہ رب العزت نے کہ قربانی ہر ایک چیز میں ہونی چاہیے اور خدا کے لیے پناہیت ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات جو ہے کہ ان صلاتی کی بے شک میری نماز، نماز یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج کا موضوع نماز نہیں ہے، اس پہ مجھے بولنا نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات میں بول دوں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ قرآن نے حکم دیا۔ تو گویا کہ نمازوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اس پہ بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت اور خصوصاً عصر کی نماز یا درمیان کی نماز جو بھی لوگ مانتے ہو، ان نمازوں کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور نماز کے تعلق سے تو یہ آیا ہے کہ منافقین پہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں قربانی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام نہیں کیا تو بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے کہا وَنُسُكِي، اور میری قربانی۔ قربانی سے مراد ایک تو وہ قربانی ہے جو ہم نے کیا ہے،
اور ایک وہ قربانی ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی قدم اٹھائے جائیں، اپنی جو بھی چیز خرچ کی جائے وہ قربانی ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات میں کہنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ہر ایک کو اپنی جو چیزیں ہیں اسے خرچ کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی خوشی کے ساتھ اور کبھی بغیر خوشی کے۔ جو بھی چیز خرچ کرنی ہو حلال طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ خرچ کیا جائے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو قربانی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے خرچ نہیں کریں اور مقدر میں لکھا ہوا کہ خرچ ہونا ہی ہے، اور رضا اور خوشنودی کے ساتھ خرچ نہ کریں لیکن خرچ تو بہرحال ہونا ہی ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، تو قربانی میں شامل نہیں کی جائے گی، لیکن ہاتھ سے وہ چیز جا کر کے رہے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہی ہے، اس لیے جو چیز ہم سے جا رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، اپنی مرضی سے کریں یا خدا کے حکم کی بنیاد پر کریں، خوشنودی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ نوسو کی ہماری قربانی بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا۔ اب میرا جینا میں تو سب کچھ یہ بات آ گئی، جب جینا ہی خدا کے لیے ہے اس میں تمام چیزیں آ گئی، لیکن چند چیزیں میں پیش کروں گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں، انسان کبھی کبھی کوئی عمل خدا کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تین چیزیں میں اس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ محیا میں تمام باتیں آ گئی، لیکن کوئی کام انسان خدا کے لیے کرنا چاہتا ہے لیکن سماج اس کو کس نظر سے دیکھنے والی ہے، معاشرہ کس نظر سے دیکھنے والا ہے، یہ سوچ کر کے انسان رک جاتا ہے۔ تو گویا کہ میری زندگی خدا کے لیے نہیں ہے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کی لان تان اور ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ رستم کے دربار میں ایک صحابی رسول سے جو لقمہ گر جاتا ہے وہ اٹھا کر کے کھانے لگتے ہیں، تو کسی نے کوہنی سے ان کو مار کر کے کہا کہ یہ دربار میں یہ لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی ہؤلاء الحمقاء، یہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو کبھی لعنت ملامت کرنے والی کی لعنت ملامت سے بچنے کے لیے یا اس سے شرمندہ ہو کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے تو اس سے رکنا نہیں چاہیے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ کے نیک بندے لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کے ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خدا کے لیے اور کبھی کبھی اپنی انا کو دبانے کے لیے، کبھی خدا کی مرضی کو اونچا کرنے کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کے لیے اگر اپنی انا کو دبانا پڑ جائے تو بھی کر گزرنا چاہیے، بلکہ ویسا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی قدر و منزلت کو بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے سر بلند کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہوئی خدا کے لیے، محیا میں بھی دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے تمام جھگڑوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے ہوتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ حق زمین کا ہو، چاہے وہ حق بات کے لیے ہو کہ میں حق بات پر ہوں، کسی چیز کے لیے جو جھگڑے ہوتے ہیں عموماً یہ ہے کہ میرا حق ہے۔ تو عموماً جھگڑوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنت من ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل، ایک گھر گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے بحثوں میں بحثہ کو چھوڑ دے۔ کبھی کبھی انسان حق پر ہوتا ہے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی، حق کا مطلب وہ حق نہیں یعنی حق جو رائٹس ہوتے ہیں، وہ حق پر ہوتے ہوئے صرف اس لیے چھوڑ دے کہ چلو یہ جھگڑے جو ہیں، دنگے فساد جو ہیں، آپسی جو ناچاکی ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو محیا زندگی میں یہ دو تین مراحل ایسے آتے ہیں جن میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ومماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اور یہ چیز تو ہم ہر جنازے کی نماز میں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ جنازے کی دعا کا آخر حصہ جو ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو بھی موت دے تو ایمان پر موت دے۔ خدا سے اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری آخری وقت جب بھی آئے تو
ایمان پر آخری وقت آئے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو قربانی سے ہم جاتے جاتے یہ اسباق ہم حاصل کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔